ہمارے ساتھ سائرہ ہے. سائرہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. ہاں جی، میرے دو کوشچن ہیں سر. ایک میرا بھائی کے متعلق ہے اور دوسرا میری والدہ کے متعلق ہے. فرمائیے. بھائی کا نام حافظ اویس ہے اور ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو مسز ہیں وہ بہت زیادہ ہم لوگ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. ان کا نام سدرا ہے اور آئے دن ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا اور فساد. میری دو چھوٹی بہنیں ہیں، ان کے متعلق بھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہر طرح سے ان کی کوشش ہے کہ سیپریٹ ہیں. ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سیپریٹ رہ لیں، لیکن وہ سیپریٹ بھی نہیں رہنا چاہ رہے ہیں. لیکن گھر کا ماحول اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ بہت زیادہ یعنی ڈسٹربنس ہے اور بہت زیادہ ٹینشن والا ماحول ہے. سب بہت زیادہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. تو حافظ صاحب کیا کرتے ہیں سارے مقدمے؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. وہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی جو میری وائف کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں. لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ ادھر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. مدر میری کہتی ہیں کہ خاموش رہیں، فادر کہتے ہیں خاموش رہیں، وہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دیں. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کیا پرابلم ہے پھر؟ اگر وہ جو چاہ رہی ہے اسے کرنے دیں تو اس میں کیا ایشو کیا پھر؟ یہ بھی ایشو ہے کہ جی جس طرح وہ کہتی ہیں، جس طرح وہ چاہتی ہیں ویسے کرتے ہیں، لیکن اس پہ بھی ان کو سکون نہیں آتا. کوئی نہ کوئی ہر وقت انہوں نے کوئی نہ کوئی نکال کے رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ فلانا اس طرح مجھے کر کے چلا گیا، اس نے مجھے دیکھ لیا، اس نے مجھے اس طرح سے میری طرف دیکھ لیا، مجھے اس طرح سے جواب نہیں دیا، میرے سے بات نہیں کی. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ ایشو کریٹ وہ کرتی ہیں. اچھا سائرہ، آپ میرڈ ہیں بیٹا؟ جی میں میرڈ ہوں. آپ یہیں پہ اس گھر میں نہیں رہتی ہیں یا اسی گھر میں رہتی ہیں؟ نہیں میں اس گھر میں نہیں رہتی، میں اپنے گھر میں رہتی ہوں. تو آپ کی کوئی چھوٹی بہن ہے جو وہاں رہتی ہے؟ جی میری دو چھوٹی بہنیں ہیں، وہ وہاں رہتی ہیں. وہ انمیرڈ ہے. جی اوکے. دوسرا کوشچن کیا آپ کا؟ دوسرا میری والدہ کے متعلق ہے. وہ بہت زیادہ نام ان کا نام زاہدہ آفتاب ہے. وہ بہت زیادہ اسٹریس آؤٹ رہتی ہیں. بہت زیادہ ان کی کبھی شولڈر کھینچے جاتے ہیں، کبھی ان کو ٹانگوں میں درد ہونے شروع ہو جاتی ہے. آئے دن ان کی بھی طبیعت زیادہ اسی ماحول کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے. زاہدہ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ آفتاب، محمد آفتاب نظام. اچھا، آپ کو اپنی والدہ میں کوئی ایشو نظر آتا ہے کسی طرح سے بھی؟ آبجیکٹیولی بالکل سوچنا. تھوڑا سا ویک ہو گئی ہیں وہ بہت زیادہ. نہیں ویک نہیں، پرابلم ادروائز مزاج میں بہت زیادہ چڑچڑا پن آ گیا، بہت اگریسو وہ بھی ہو گئی ہیں. تو آپ جو پہلے فرما رہی تھی کہ وہ کہہ رہی ہیں خاموش رہو، تو وہ تو خود بھی خاموش نہیں ہے نا. یہی تو کہہ رہی نا کہ بہت زیادہ گھر کا ماحول اسی طرح سے نوک جھوک چلتی ہی رہتی ہے. اچھا، اس میں دو باتیں ہیں سارا، یہ آپ کو ذہن نشین کر لینی پڑیں گی. پہلی بات تو یہ کہ بڑوں کو بڑا پن دکھانا پڑتا ہے. بالکل. اور بڑا پن دکھانے میں عاجزی بھی دکھانی پڑتی ہے اور دوسری چیز سیکریفائز بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ہوں تو 60 سال کے لیکن آپ کا مزاج 16 سال کا ہو. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف والدہ کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال بیٹے کا اور بہو کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کی ہر جائز اور ناجائز بات کو قبول کریں. ناجائز سے مراد یہ نہیں کہ کفر کی طرف لے جائیں کہ یہ نہ کوئی مولوی فتویٰ لگا دے. ہر بات کو قبول کریں، کیونکہ اللہ نے بیوی کے پاؤں کے نیچے انفارچونیٹلی جنت نہیں رکھی. جنت کس کے پاؤں کے نیچے ہے؟ ماں کے. اب اس پہ حافظ صاحب حافظ تو خیر سے بن گئے، لیکن اتنی سمجھ اور بردباری نہیں آئی کہ وہ لیڈ کر سکتے اس ریلیشن شپ کو. اب حافظ صاحب جو ہیں وہ لیڈ نہیں کر سکتے اس ریلیشن شپ کو، اس لیے وہ فالوور ہیں. اگر معذرت قبول کرو تو اس بات میں حافظ صاحب اس شادی کے اندر خاتون محترم ہیں اور سدرا جو ہے وہ شوہر محترم ہے. جی بالکل. اب یہ ساری صورتحال کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ مزاجوں کی جنگ ہے بیٹا. ماں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ شادی کرنے سے پہلے، بہو لانے سے پہلے سوچتے ہیں، بہو لانے کے بعد پھر آپشنز بڑی کم ہو جاتی ہیں. جی. سدرا کی بات کو اگر تو اگنور کر دو گے تو زندگی آسانی سے چل سکتی ہے، ورنہ سدرا ہر اٹھتے بیٹھتی چیز، وہ اس کو ہوا بھی تیز لگے گی تو وہ کہے گی کسی نے کیا ہے میرے پہ کچھ. جی بالکل ایسے ہی ہے سر. تو اس کو سلوشن نہیں ہے. کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ ڈیورس دے دیں. یہاں تک بھی کہتی ہے جب بھی لڑائی ہوتی ہے کہتی ہے بچیاں سنبھالو اور مجھے ڈیورس دے دو. یہ بھی کہتی ہیں. نہیں، حافظ صاحب تو اس کو ڈیورس کبھی بھی نہیں دیں گے. نہیں، وہ نہیں دیتے ہیں. پہلی بات، اگر وہ اتنا ہی اس بارے میں سنجیدہ ہوتی جو کہ وہ کہہ رہی ہے، میں صرف اس کے مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ صرف پھڈے کے لیے بات کرے، تو وہ خلا لے لیتی. خلا بھی وہ کبھی نہیں لے گی. جی. یہ تھریٹ کی بات ہے. میرے خیال میں اس کا سلوشن صرف اتنا ہے کہ والدین اپنی عزت کو بچاتے ہوئے حافظ صاحب کو کہیں کہ بھائی جان
جو بیگم کہتی ہے وہ کر لیں خاموشی سے. اور ہماری جو روٹی ہے 2 روٹی کھانی نا ماں باپ نے, اور کیا کرنا ہے ماں باپ نے. جی جی بالکل. اس کو عزت سے ہمیں دیتے رہو, ہمارا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. کیونکہ اگلا پرابلم جو آنے والا ہے نا وہ بچیوں کی شادی میں جو پھڈے ڈالے گی نا خاتون محترم, اس وقت سے ڈرو. بالکل. سو یہاں پہ چین کرنا ہے بالکل. بہنوں کو بھی کہنا ہے کہ انٹرفیئر نہ کرے, وہ سیاہ کرے, سفید کرے, کالا کرے, نیلا کرے, پیلا کرے, اس کے آگے خاموش رہے. اب یہ حل, اس کے علاوہ حل ہے نہیں کوئی. اس کو تم لاجیکلی, ریشنلی, ریزنیبلی, شرعن ریزالو کرنا چاہو گے تو یہ ریزالو نہیں ہوگا. اگر تو بیٹا فورسفل ہوتا نا اور لیڈرشپ لے سکتا اور ڈیسیژن لے سکتا, وہ بھی ایسا نہیں ہے. تو اس میں اب ون ون گیم تو ہو نہیں سکتی, لوز لوز گیم ہے ساری, اور اس میں ماں باپ کو اور بہنوں کو ہی سمجھانا پڑے گا. اگلا سوال. کوئی تسبیحات اگر دیکھو میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اس میں تسبیح کون پڑھے گا؟ سدرا پڑھ لے گی؟ میری والدہ کے لیے بتا رہی, میری والدہ پڑھ لیں گی. سدرا کو تم نے کہنا ہے نا تسبیح پڑھ لو, تو اس نے کہنا ہے کسی بابے سے جادو کرا کر آئی ہے, اس لیے اس پھڈے میں بالکل نہیں پڑھنا, بالکل نہیں پڑھنا. والدہ کو اور بہنوں کو کہنا کہ وہ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 2 تسبیحات پڑھا کریں اور اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیں اس بات سے. سیکنڈ کوسچن کیا تھا آپ کا؟ سر سیکنڈ میرا ہے کہ میں بھی بہت زیادہ, یعنی میرا اسٹمک کا ایشو بہت زیادہ رہتا ہے. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے سائرہ؟ میرے شوہر کا نام ہے جواد الرحمان. اچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ جواد اچھا بچہ ہے؟ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. تم شکر ادا کرتی ہو؟ ہاں جی الحمدللہ. تو تمہیں انگزائٹی کس چیز کی ہے پھر؟ میں بیسیکلی میرا مائنڈ اپنے والدہ کے گھر کی طرف ہی ہوتا ہے, مجھے مین سٹریس جو ہوتا ہے ان کی طرف سے ہوتا ہے. آج میں صبح نا وینکوور میں ایک کالر تھی ہمارے ساتھ, وہ بات کر رہی تھی. میں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ اس کو یہ بات کر کے سمجھایا ہے کہ میری پیاری بہن آپ 60 سال کی ہو گئی ہیں, اپنی بیٹی اور داماد کا پیچھا کرنا چھوڑ دو. اس نے میری بات نہیں مانی, اب بھی اس کے میسیجز آ رہے ہیں مجھے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات کہ آپ کا گھر جو ہے یہ آپ کا گھر, آپ کے شوہر کا گھر ہے. جی بالکل. وہ گھر آپ کی والدہ, آپ کے بھائی, آپ کے والد کا ہے. جی. آپ کو وہاں انٹرفیئر کیوں کرنا ہے؟ نہیں میں انٹرفیئرنس نہیں کرتی ہوں سر, میں اس کا سٹریس کیوں لینا ہے؟ بس وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. آٹومیٹک نہیں ہوتا سارا, تو ذہن میں رکھو اس بات کو, آٹومیٹک پہ نہیں ہوتا, یہ طبیعت ہوتی ہے نا. جی جی. وہ ایک زمانے میں اشفاق صاحب نے ہمیں ایک مشورہ دیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ بس پہ کبھی سفر کیا تم نے؟ ہاں جی کیا. بس کے درمیان میں ایک پائپ لگا ہوتا ہے. جی بالکل لگا. اس پائپ کو پکڑے نا تو بس میں سے گر جاتا ہے انسان. جی جی. کچھ لوگوں کی زندگی بس میں گزرتی ہے, ان کو زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو پائپ والا تو ان کا دن نہیں گزرتا. وہ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی پرابلم پہ, اس کے کیا ہوا, وہاں کیا ہوا. چھوڑ دیں, اللہ کا صرف شکر ادا کرو, اللہ نے اتنا اچھا شریف فالو کرنے والا آپ کو شوہر دیا, اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو. ان کو چھوڑ دو, وہ تم حل نہیں کر سکتی. اپنے ہاں آیت کریمہ اور لاحول کا ورد شروع کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. دیٹ از اٹ. یہ جو آپ نے پیٹ کی بات کی, دس از بیسیکلی ایسیڈیٹی اینڈ IBS, جسے کہتے ہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم, اور یہ لانگ ٹرم ہے.